ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج اظہر تھراج کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی نظریں روس اور یوکرین تنازع پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ تنازع کیا ہے؟ جلتی پر تیل کا کام کس نے کیا؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی سیاسی امور کے ماہر نوائے وقت گروپ کے عمران یعقوب۔ عمران صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ واٹ از یور ٹیک؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو آپ نے یوکرین کے حوالے سے بات کی ہے، یہ اب سے شروع نہیں ہوا، یہ 2014 سے شروع ہے، جب روس نواز گورنمنٹ کو ہٹا کر امریکہ مغربی طاقتوں نے اپنے ایک نمائندے کو لا کے نازیوں کو اکٹھا کیا، نازیوں کو اکٹھا کر کے وہاں ایک سول کو کروایا، اور وہاں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد تمام جو اسٹیٹس بنی وہاں روس نواز حکومتیں تھیں۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ مغرب نواز، امریکہ نواز حکومت وہاں آ کے بیٹھ گئی۔ اب 2014 سے وہ ایک معاملہ چل رہا تھا، اس معاملے پہ اس وقت اور تیزی آ گئی جب امریکہ نے کوششیں شروع کر دی کہ روس کے بالکل سر پہ بیٹھے ہوئے ایک ملک کو ایٹمی میزائلوں سے لیس کرنے کے لیے ایک پوری تحریک شروع کر دی، اور اس سے بھی آگے جا کر یہ اب کوئی ملک بھی افورڈ نہیں کرتا کہ اس کے سر پہ ایٹمی میزائل فٹ کی ہوں اور وہ کہے جی کہ ٹھیک ہے ویلکم، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں۔ اور روس تو بہت بڑی سپر طاقت ہے، وہ کیسے افورڈ کرے گا کہ وہ کسی ایسے ملک کو یا ایسے گورنمنٹ کو وہ افورڈ کرے جو اس کے اوپر لا کے میزائل فٹ کر دے۔ تو وہاں اس وقت یہ معاملہ کشیدگی بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس سے بھی آگے جا کر انہوں نے، امریکہ نے، مغرب نے، یورپ نے ایک نیا کام شروع کیا کہ انہوں نے یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے باقاعدہ تحریک شروع کر دی، پوری ایک کیمپین چلائی، اور کسی بھی وقت یوکرین نیٹو میں جا سکتا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے روس نے جب دیکھا کہ یہ اچھا، اس میں یہ ہے کہ مغرب کا جو ہے پروپیگنڈا وہ بہت تیز ہے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے روس کوئی جارح ملک ہے، اور اب اس نے دوبارہ اپنی اسی جارحیت کی پالیسی پہ عمل شروع کر دیا ہے۔ اب وہ دوبارہ انہی اسٹیٹس کو کھائے گا، انہی اسٹیٹس کو ہضم کرے گا، دوبارہ ان پہ قبضے کرے گا۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے دانشور بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ روس جارح ہے۔ روس جارح نہیں ہے، یہاں تو جارح امریکہ ہے، یہاں تو جارح یورپ ہے، جنہوں نے ایک ایسی طاقت جو بہرحال وہ معاشی طور پہ کمزور ہوئے ہیں، باقی وہ اسلحے کے اعتبار سے، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ تو وہیں کے وہیں ہیں، امریکہ کے برابر ہیں۔ امریکہ سے کسی بھی طور پر روس کم ملک نہیں ہے، اسلحے کے اعتبار سے یا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جنگی اعتبار سے، تو وہ کیوں افورڈ کرے؟ تو پہلی بات یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ روس جارح نہیں ہے، یعنی روس اپنا دفاع کر رہا ہے۔ روس اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ نیٹو میں شامل ہوگا تو نیٹو کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ امریکہ، یورپ وہ آگے بیٹھ گئے روس کے اوپر۔ تو روس بالکل بھی جارح نہیں ہے، روس اپنے دفاع میں یہ ساری کارروائی اس نے کی ہے، اور یہ اچانک کارروائی نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے روس کا ذہن بنا کہ میں یوکرین پہ حملہ کر دوں اور اس نے حملہ کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ روس نے ہر ممکن سفارتکاری کی، ہر ممکن کوشش کی کہ یہ تمام معاملات، خصوصاً نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کے معاملے پہ اور میزائلوں کے معاملے پہ، کہ اس کی سرحدوں کے ساتھ میزائل نہ نصب کیے جائیں، اس پہ وہ عرصہ دراز سے سفارتکاری کر رہا تھا، اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ سفارتی ذرائع سے اس معاملے کو سیٹل کر لیا جائے۔ لیکن کیونکہ امریکہ بدنیت ہے،
اس کے ذہن میں پہلے سے ہی بدنیتی تھی، تو اس نے یورپ کو ساتھ ملا کے پورا ایک مومنٹم بنایا، پورا ایک ماحول بنایا اس کو. آپ کو پتا اس سے چند دن پہلے وہ امریکہ نیٹو یہ بھی کہتے رہے کہ ہم فوجیں بھیجیں گے، ہم اپنے وہاں طیارے بھیج رہے ہیں، ہم فوجیں بھیج رہے ہیں. کہاں گئی وہ فوجیں، کہاں گئے وہ طیارے؟ اسے پتا تھا کہ میری ایسی کی تیسی کر دے گا روس. اس معاملے میں امریکہ نے ایک مکمل بدماش ہونے کا ثبوت دیا، اور 2014 سے آنورڈ اب تک اس نے مسلسل بدماشی کی ہے. جبکہ روس نے، جس کو مغربی میڈیا ہر ممکن طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جارحیت کر رہا ہے، جارح ملک ہے، وہ سب بکواس تھی. انہوں نے ہر ممکن بدماشی کی کوشش کی، روس نے ہر ممکن سفارتی ذرائع استعمال کیے، ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ افہام و تفہیم سے طے ہو جائے. لیکن کیونکہ امریکہ بدماشی پہ اترا ہوا تھا تو امریکہ کی بدنیتی تھی اس میں نا، شروع دن سے امریکہ کی بدنیتی شامل ہے. اگر امریکہ کی بدنیتی شامل نہ ہوتی تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ. یہ امریکہ ہے جس نے اس معاملے کو جنگ تک پہنچایا ہے. میں اس معاملے میں کسی بھی طرح روس کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. اس جنگ کا ذمہ دار امریکہ ہے، اور سزا بھی اسے ملنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے جا کے سرحدوں پہ کسی دوسرے ملک کو کہ اس کے فٹ کر دو، ایٹمی میزائل فٹ کر دو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب امریکہ اپنے سرحدوں کے ساتھ کسی ملک کو لگانے دے گا ایٹمی میزائل؟ یہ امریکہ کی بدماشی ہے. امریکہ کی بدماشی کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. امریکہ جہاں بھی گیا تباہی مچائی ہے، اور اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. عراق، افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اب یہ یوکرین کا مسئلہ ہے. اس سارے معاملے میں اقوام متحدہ کیا کر رہا تھا؟ یہ عالمی جو امن کے پیمبر ہیں یہ کیوں سو رہے تھے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے عالمی امن کے پیمبر ان کو قرار دیا ہے، یہ میں اس کو زیادتی سمجھتا ہوں. اقوام متحدہ امریکہ کی لونڈی ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے. آپ عراق وار میں دیکھ لیں، افغان وار میں دیکھ لیں، آپ کویت وار میں دیکھ لیں، آپ جہاں مرضی اس کا کردار دیکھ لیں. امریکہ کا کردار بدماشی کر رہا ہے، اس نے بدماشی کی ہے، اور اقوام متحدہ نے اس کی بدماشی پہ پردہ ڈالا ہے، اس کا ساتھ دیا ہے. کہیں ایک موقع پہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ اقوام متحدہ نے امریکہ کو روکا ہو کہ امریکہ زیادتی کر رہا ہے؟ امریکہ زیادتیاں کرتا رہا، اس کی لونڈی اس کا ساتھ دیتی رہی. تو اقوام متحدہ کا کردار انتہائی بھیانک رہا ہے ان تمام معاملات میں. میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اصولی طور پر اپنا اخلاقی جواز کھو چکی ہے، کہ کوئی اس کا کردار نہیں ہے عالمی امن میں. بلکہ دنیا میں جتنے بھی مسائل اس وقت چل رہے ہیں اس کے ذمہ دار میں اقوام متحدہ کو سمجھتا ہوں. صحیح. ہزاروں پاکستانی اس وقت یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہماری حکومت یا حکومت پاکستان نے بر وقت اقدامات کیوں نہیں کیے؟ اس معاملے میں غفلت کیوں برتی؟ یہ جو سوال ہے نا آپ کا، یہ بہت دل گرفتہ ہوتا ہے اس پہ کہ جو کردار حکومت پاکستان نے ادا کیا اس معاملے پہ وہ بڑا افسوسناک کردار ہے. حکومتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ جب تک کوئی جنگ نہ شروع ہو، جب تک لوگ پھنس نہ جائیں کہیں، تب تک کوئی کارروائی نہ کی جائے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اچانک جنگ نہیں لگی، یہ تو کئی دنوں سے، پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ خطرہ تھا کہ جنگ ہو سکتی ہے. 1-1.5 سال سے معاملہ چل رہا تھا. یہ ساری دنیا کو، کسی اسٹوپڈ آدمی کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ جنگ ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جنگ لگنے کے بعد اپنے لوگوں کو نکالنے کے بارے میں سوچے. حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جنگ لگنے سے پہلے اپنے لوگوں کو نکالیں. تو یہاں بہت ہی افسوسناک رویہ رہا ہماری وزارت خارجہ کا کہ وہ کیا کرتی رہی، سوتی رہی اتنا عرصہ. بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں بیچارے، ہمارے شہری پھنسے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ جب، چلو آپ 1.5 سال پہلے تو ایک اور بات ہے آپ نہیں کر رہے، آپ کم از کم ہفتہ 10 دن پہلے تو اپنے لوگوں کو نکال لیں. یہ اس میں کیا ہے؟ 2 جہاز بھیجیں، بندے آپ کے سارے آ جائیں گے، 2-4 چکر لگیں گے، 2-4 پروازیں چلیں گی تو لوگ آ جائیں گے. اس میں تو کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت زیادتی کی اس پہ. ابھی آپ نے ریسنٹلی اپنا مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان سنا ہے. ہاں جی، بلاول کا بھی بیان آیا. بلاول کا بھی بیان آیا. یہ ہے کہ یہ لوگ سیاسی معاملات سے ہٹ کے یہ غلط بات نہیں کریں. انسانی معاملہ ہے، انسانی معاملہ. یہ مریم نواز نے جو بیان دیا وہ بالکل مجھے لگا کہ کسی نے دل سے بات کی ہے. ظاہر وہ بھی بچوں والی ہیں.
تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو جنگ شروع ہونے سے پہلے نکالتی. یہ ذمہ داری تھی حکومت پاکستان کی, وزارت خارجہ کی یہ ذمہ داری تھی. اس معاملے پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو پھنسا کے بیٹھ گئے, جبکہ یہ کوئی اچانک جنگ بھی نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوئی کہ راتوں رات اچانک اس کا ذہن بنا روس کا کہ میں نے قبضہ کرنا ہے یا میں نے جنگ کرنی ہے تو اس نے جنگ مسلط کر دی. یہ پچھلے کئی دنوں سے معاملہ چل رہا ہے. تو ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے شہریوں کو بحفاظت نکالتی. یہ ظلم کیا ہے حکومت نے. اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کا استعفیٰ بنتا ہے میرٹ پہ کہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. اتنے لوگ پھنسا دیے وہاں, کیوں پھنسائے ہیں؟ انہیں ہفتہ 10 دن پہلے نکالنا چاہیے تھا. یہ تو پوری دنیا, ہم تو ساتھ قریب بیٹھے ہیں, جو ہزاروں میل دور بیٹھے انہیں بھی پتا تھا کہ جنگ لگنے والی ہے. تو یہ کیا کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب؟ عجیب, یہ کیا بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک رویہ حکومت پاکستان کا. شاہ محمود قریشی کا استعفیٰ بنتا ہے اس بات پہ. یہ زیادتی ہے, حکومت پاکستان نے ظلم کیا ان بچوں پہ. ان کو جنگ سے پہلے نکالنا چاہیے تھا. جس وقت وزیر اعظم پاکستان ماسکو میں موجود تھے, اسی وقت روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا. جو بھارتی میڈیا ہے اس معاملے کو وزیر اعظم کے دورے سے جوڑ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, بات یہ جہاں تک بات ہے بھارت کی تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کرے, پاکستان کو بدنام کرے, پاکستان کو خراب کرے. وہ ایک اس کی اپنی سیاست ہے. وہ ہمیشہ سے پاکستان, نہ اس کو کبھی پاکستان دل سے اس نے قبول کیا ہے, نہ آئندہ بھی کرے گا وہ. تو بھارت کا تو معاملہ اور ہے, وہ تو پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. تو جہاں تک وزیر اعظم کا معاملہ, وزیر اعظم کا تو پہلے سے دورہ ایک طے شدہ تھا. وزیر اعظم نے جانا تھا, تو وزیر اعظم گئے ہیں, تو وہ اپنا روٹین میں انہوں نے دورہ کیا اپنا. تو اس کا میرا نہیں خیال کہ بہت اچھا کیا اگر انہوں نے کنسرن بنتا. نہیں, اچھا کیا کہ وہ تو ایک دورہ تھا, وہ طے ہوا تھا تو وہ جانا تھا. تو ناظرین, ہم لیتے ہیں یہاں بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.